بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ دنیا میں والدین وہ ہستیاں ہیں جو اپنے بچے کو اپنے سے بہتر دیکھنا چاہتی ہیں، وہ اپنے سے زیادہ اپنے بچے کو خوشحال دیکھنا چاہتی ہیں، وہ اپنے سے زیادہ اپنے بچے کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہیں۔ تو اسی طرح ان والدین پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی بہتر تربیت کے مواقع فراہم کریں، اپنے بچوں کی بہتر تربیت کریں تاکہ وہ اس دنیا میں بھی کامیابی سے سرفراز ہوں اور ان کی آنے والی زندگی، آخرت کی جو زندگی ہے، اس کے لیے بھی وہ بہتر اسباب پیدا کرنے کے قابل ہو سکیں۔ بچوں کی بہتر تربیت کے لیے کچھ چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، جن میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ حدود اور کچھ قواعد مقرر کر لیجئے۔ آپ بچوں کے صلاح و مشورے سے، بچوں کی مشاورت سے ان کے لیے ان کے ٹی وی دیکھنے کے اوقات مقرر کر سکتے ہیں، ان کے کھیل کے اوقات مقرر کر سکتے ہیں، ان کے لیے کچھ وقت مقرر کر سکتے ہیں، کچھ حدود اس کے لیے مقرر کر سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ آپ نے آگے نہیں جانا ہے۔ اسی طریقے سے ان کی جو پڑھائی کے اوقات ہیں وہ مقرر کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ اوقات اور یہ قواعد و ضوابط مقرر کر لیں گے اور بچے کو اس کا عادی بنانے کی کوشش کریں گے تو دو طرح کی بچے کے اندر بہتری پیدا ہوگی۔ ایک تو وہ اسی طریقے سے نظم و ضبط سیکھے گا، اور دوسرا وہ اپنے کام کو بہتر انداز میں کرنے کا قابل ہوگا، کیونکہ اسے پتا ہوگا کہ میں نے اس وقت سے آگے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے، میں نے اپنا وقت کھیل اور کود میں، ٹی وی دیکھنے میں یا دیگر کوئی بھی اس کی ایکٹیویٹیز ہے اس کے اندر میں نے ضائع نہیں کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچے کے مثبت رویے پر توجہ دیں، اور وہ مثبت رویہ سب سے پہلے آپ اپنے اندر پیدا کیجئے۔ جب آپ کا بچہ کوئی کام کرتا ہے، اپنے کھلونوں کو سمیٹ کر، اپنے کھیل کے اوقات کو کم کر کے وہ پڑھائی کی طرف توجہ دینے کی کوشش کرتا ہے، وہ کوئی اچھی ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو منظم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اپنے بچے کی تعریف کیجئے۔ اس کی تعریف کرنے سے اس کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوگا، اس کے اندر خود اعتمادی آئے گی، اور وہ یہ کام دوبارہ بہتر انداز میں کرنے کے لیے تیار ہوگا، کیونکہ اسے پتا ہوگا کہ جب بھی اس نے کوئی اچھا کام کرنا ہے، جب بھی اس نے اپنے وقت کے مطابق اپنے کام کو کرنا ہے تو اس کی تعریف کی جائے گی، اس کی دوسرے لوگوں کے سامنے عزت افزائی کی جائے گی۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے اندر ایک رویہ پیدا کیجئے کہ آپ نے اپنے بچے کو مثبت رویہ دینے کے لیے اپنے اندر مثبت رویہ پیدا کرنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ یاد رکھیے کہ آپ نے اپنے اندر سننے کی صلاحیت پیدا کرنی ہے۔ اب سننے کی صلاحیت کیا ہے کہ اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی بچہ جب اپنے والدین کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتا ہے، ان سے کوئی اپنے بارے میں، اپنی مشکلات کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہے، تو والدین اس بات کو اپنی مصروفیت کی وجہ سے، اپنے کاموں کی وجہ سے پراپر طریقے سے نہیں سنتے، توجہ سے نہیں سنتے۔ جب آپ اپنے بچے کی بات کو پراپر طریقے سے پوری توجہ کے ساتھ نہیں سنیں گے تو وہ احساس کمتری کا شکار ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسے یہ محسوس ہوگا کہ اس کی بات کو غور سے نہیں سنا جاتا، اس کی بات پر توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ لہذا اپنے آپ کو ایک گڈ لسنر بنانے کی کوشش کیجئے، ایک اچھا سننے والا بنانے کی کوشش کیجئے، تاکہ آپ کے بچے کے اندر یہ احساس کمتری پیدا نہ ہو کہ اس کی بات کو غور سے سنا نہیں جاتا۔ اس طرح نہ ہو کہ جب کبھی زندگی کے اندر آپ کے بچوں کے سامنے کوئی مشکلات پیش آئیں تو وہ اس سے گھبرا جائیں اور اس سے نبٹنا نہ جانتے ہوں۔ شروع دن سے ہی بچوں کو مشکل حالات سے مقابلہ کرنے کی ترغیب دیجیے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب کبھی آپ کسی مشکل مرحلے میں ہوں، جب کبھی آپ کسی پرابلم کے اندر ہوں، تو اس پرابلم کو حل کرنے میں
اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ملا لیجئے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے بچوں کے اندر وہ حوصلہ پیدا ہو جائے گا کہ جب کبھی ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم اس مشکل سے کیسے نکل. ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ نے بچوں کو اخلاقیات کی تعلیم اور تربیت دینی ہے. ان کو ٹرین کرنا ہے کہ آپ نے کس طرح اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے, آپ نے کس طرح اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے, آپ نے کس طریقے سے ہمیشہ سچ بولنے کو جو ہے وہ فوقیت دینی ہے. اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزیں انہیں پتہ ہونی چاہیے. انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی مصیبت زدہ انسان کی کس طرح مدد کرنی ہے. انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے دوسرے لوگوں کی مدد کرتے ہوئے کس طریقے سے اپنے آپ کو سب سے آگے لے جانے کی کوشش کرنی ہے. انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی ضرورت مند آپ کے سامنے آ جائے تو آپ نے اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا ہے, اس کی مدد کرنی ہے. لہذا آپ اپنے بچوں کو اخلاقی تعلیم دینے کے لیے, اخلاقیات کی تعلیم دینے کے لیے اپنے آپ کو سامنے رکھیے اور اپنے آپ کو ایک مثال بنائیے. ان بچوں کے سامنے ان اخلاقیات کا درس دینے کے بجائے اپنا ایک رول ماڈل پیش کیجئے. جب آپ اپنے آپ کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کریں گے تو یہ باتیں کبھی آپ کے بچے کو نہیں بھولیں گی, وہ ہمیشہ زندگی میں ان کو یاد رکھے گا اور وہ اخلاقیات کے اعلیٰ معیار قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. اپنے بچوں کو شکر گزاری کا عادی بنائیے. سب سے بڑا شکر اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادا کرنے کا عادی بنائیے. جب آپ ان بچوں کے سامنے اپنے آپ کو ایک شکر گزار انسان کے طور پر پیش کریں گے, آپ ایک عملی نمونہ پیش کریں گے اور آپ ہمیشہ اپنے ہر کام پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کریں گے, تو آپ کو دیکھ کر بچہ اس بات کو اور ضرور اپنانے کی کوشش کرے گا اور وہ ہر مشکل اور ہر خوشی میں اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرے گا. کیونکہ شکر گزاری ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کی نہ صرف رزق میں برکت پڑتی ہے, اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. کبھی بھی کسی کا شکریہ ادا کرنے سے انسان کی عزت میں کمی نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کی عزت میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے. لہٰذا اپنے بچوں کو دوسرے لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کا عادی بنائیے. ہمیشہ اپنے بچوں کی سپورٹ اور رہنمائی کے لیے تیار رہیے. کبھی بھی زندگی کے اندر یہ مت بھولیے کہ میں نے اپنے بچے کو بہت کچھ بتا دیا ہے, کیونکہ بچہ آخر بچہ ہوتا ہے, اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, اس سے کوتاہی بھی ہو سکتی ہے, وہ کسی کام میں وہ لغزش بھی کر سکتا ہے. اپنے بچے کی بہتر تربیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں, ہمیشہ اس کی رہنمائی کرنے والے رہیں. اور جب کبھی آپ کا بچہ کسی وجہ سے کوئی غلطی کر دیتا ہے, اس سے کچھ لغزش ہو جاتی ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ اس کی حوصلہ شکنی کریں, بجائے اس کے کہ آپ اس کی انسلٹ کیجئے, بجائے اس کے کہ آپ اس کو بے عزت کرنے کا سبب بنے, بلکہ اس کو بڑے پیار کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ, بڑے اخلاق کے ساتھ اس کی رہنمائی کرنے کی کوشش کیجئے, تاکہ آپ کا بچہ اگر اس سے غلطی ہو جائے اگر زندگی کے اندر, تو آپ کے ساتھ اس غلطی کو شیئر کرنے کی جرات کر سکے. اس کسی بھی کمزوری کی وجہ سے, کسی بھی ناکامی کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ اس ناکامی کے اسباب کو شیئر کرنے والا حوصلہ پیدا کر سکے اپنے اندر.